Islamic Urdu Beta. السلام Like, علیکم share, ورحمۃ comment, اللہ subscribe. وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، بہویں، ہمارے بچیاں، ہمارے محترم بھائی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت بڑا فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اور ایمان سے نوازا اور عورتوں کو بھی ایک درجہ دیا. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا کوئی درجہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عورتوں کا بہت بڑا درجہ ہے. ہاں بھائی، آپ لوگ جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں، فون نہ کریں. آدھا پونے گھنٹے کی بات بہت دھیان سے سنیں تو فائدہ ہوگا. فون بند کر دیں. ہم تھک کر آتے ہیں، بات دھیان سے سنیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اور پانی پینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پانی پینا ہوگا تو مانگ لیں گے بس. آپ آدھا گھنٹہ اللہ کی بات ہے، اللہ رسول کی، دھیان سے سنیں. یہ باتیں کہیں سننے ملے گی نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں. دھیان سے سنیں، آپ کوئی فون کو اٹینڈ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عورتوں کا بہت اونچا درجہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صورت نازل کی، سورۃ النساء. آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ عورتوں کی صورت. اکرام اللہ نے عورتوں کا اتنا کیا کہ کوئی عورت کا نام قرآن میں لیا نہیں، صرف مریم کا نام لیا. وہ بھی قصہ ہوا جس کی وجہ سے مریم علیہ السلام کا نام دیا ہے. لیکن کوئی بھی آپ کو ملے گا نہیں نام. حالانکہ قصے بہت ہیں. امرات فرعون کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے. امہات المومنین کے قصے بھی ہیں، لیکن نام کے ساتھ نہیں ملیں گے آپ کو، بغیر نام کے ملیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، حالانکہ بیویوں کے نام بھی لے سکتے تھے. اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، بیٹیوں کے نام بھی لے سکتے تھے، لیکن نام نہیں لیں گے. احترام عورتوں کا کیا کہ کسی زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. عربوں میں بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں فرینچ کالونی میں بھی نہیں ہوتا تھا. عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے کہ عورت انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کا نظام چلانا ہے، ایک جانور پیدا کیا ہے، اس سے جو ہے نسل چلتی ہے. عورت کا کوئی مقام نہیں. یہ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی مقام نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے عورت کو بہت اونچا مقام دیا. یہ ذہن میں رکھنا. لڑکی کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ دفن کر دیتے تھے. قیس ابن عاصم ایک بہت بڑے چودھری تھے. یہ کہتے تھے کہ میرے یہاں تو سب سے بڑی مجھے شرم اس وقت آتی تھی جب میرے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی. زندہ درگور بچی پیدا ہوئی، بس پیدا ہوتے ہی اسے قبر میں ڈال دیتے تھے.
اسی لیے قرآن کی آیتیں نازل کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کو پوچھا جائے گا حشر کا میدان میں کہ تم نے کیوں کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کیا گناہ تھا تمہارا۔ فرزدق شاعر گزرا ہے، اس کے دادا یا نانا تھے ساسا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے کہ حضرت میں جو ہے کسی کوئی بھی حمل والی عورت ہوتی میں باہر جا کر بیٹھ جاتا تھا پیسے لے کر، پتہ چلا کہ اس گھر میں حمل والی عورت ہے، پیسے لے کر دینار درہم یہ لے کر باہر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ پیدا ہوتا تو وہ لڑکا ہے تو واپس آ جاتا، لڑکی ہے اسی وقت خرید لیتا، اسی وقت خرید لیتا، بھائی پیسہ لے لیتے مجھ سے، مجھے بیچ دو۔ غریب لوگ تھے وہ، قریش سارے کے سارے غربا تھے، تو فوراً جو ہے پیسہ جو ہے وہ لے لیتے تھے، بچی بیچ دیتے تھے۔ 94 بچیوں کو میں نے خریدا ہے، یہ کہتے تھے کہ 94 بچیوں کو میں نے خریدا ہے، آزاد کیا ان کو۔ تو مقام نہیں تھا، لڑکی نے شادی کی اور اتفاق سے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ اتفاقی چیز تھی کہ لڑکی نے تو مارا نہیں ہے اس کو، تو کہتے تھے کہ اس کا قدم اچھا نہیں ہے، یہ ان کی عادت تھی عربوں کی۔ پھر اس لڑکی کو بند کمرے میں ڈال دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھی اس کو سڑا سڑا کے مارو، تو بند کمرہ ایسا کوئی کھڑکی نہیں کچھ بھی نہیں، ایک معمولی سا سوراخ ہوتا تھا، اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ کل اپنا کھانا وغیرہ رکھ لیتے تھے، وہ لے لیتی تھی، اور لینے کے بعد جب وہی کھانا وہی پینا وہی رہنا وہی سہنا سارا کام وہی۔ لیکن اللہ نے عزت دی، اور ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے آئے جو عورتوں نے حل کیے، مردوں نے حل نہیں کیے، مردوں سے مسئلے حل ہوئے ہی نہیں۔ حالانکہ کون کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، سارے کے سارے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ میں آئی ہی نہیں۔ یہ اللہ نے سمجھداری دی ہے عورت کو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت اگر بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ اس لیے مائیں بہنیں جو ہے مثالی بنے، مثالی بیوی بنو، مثالی ماں بنو، مثالی بیٹی بنو، مثالی بہن بنو۔ تو عورتوں کے ذریعے سے بہت خیر کے کام ہوئے۔ بے حضرت عمر کو جو ہدایت ملی کہاں پر ملی؟ ان کی بہن کی وجہ سے ملی، فاطمہ ذریعہ بنی۔ اکرمہ ابن ابی جہل کو جو ہدایت ملی ان کی بیوی کی وجہ سے ملی، اکرمہ ابن ابی جہل کو۔ صفوان ابن امیہ کو جو ہدایت ملی وہ بھی ان کی بیوی ذریعہ بنی۔ تو یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے بالکل صرف بچے پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بچے جننا، شوہر کی خدمت کرنا اتنا کام ہے، نہ یہ نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں عورتوں کے اوپر۔ اسی لیے دیکھو صلاح الدین ایوبی کی ماں، یہ بیت المقدس جو فتح ہوا ہے، نور الدین زنگی نے جو بنیاد ڈالی اور وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس، اس میں پیچھے آپ دیکھو تو ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، نور الدین زنگی کی ماں کا ہاتھ ہے اور صلاح الدین ایوبی کی ماں کا ہاتھ ہے۔ بیٹا ہم معاف نہیں کریں گے، دودھ بیت المقدس فتح کرو، تب جا کر بیت المقدس فتح ہوا۔ خیالات اونچے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی نمازوں کا ثواب لے سکتی ہے۔ پھر پوچھتے تھے کہ کیسے؟ بولے نیت کرے، نیت پر تو اللہ دیتا ہے کہ میں دن کے لیے ساری دنیا میں جاؤں گی، تو نیت پر تو اللہ دے گا ہی دے گا۔ چلی گئی تو ٹھیک ہے، نہ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ملے گا تو صحیح، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جمع ہوئی ہیں، یہ اپنی زندگی کو سنواریں، زیورات سے نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ آپ کے یہاں زیورات کا بہت رواج ہے،
ہم کہتے ہیں کہ اچھے لباس کے بجائے تقوی کا لباس پہنو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، عافیت کا لباس پہنو، تقوی کا لباس، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ چمکائے گا۔ صرف مسئلہ میاں بیوی کا نہیں ہوتا، پھر آنے والی نسل وہ کیسے چلتی ہے، وہ ماں باپ کی تعلیم پر وہ چلے گی، ماں باپ کیسے ہیں وہ چلے گی۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میٹھے بول بولو، کڑوے بول نہیں، میٹھے بول، ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، کروڑوں نفلوں پر۔ اور ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھو، یہ بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو جو ہے آپ یعنی نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ دل میں بات آنی چاہیے۔ دنیا میں کتنے دن رہیں گے؟ ہمارے مکانات جو ہیں ان کی عمریں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، مکان میں رہنے والا چلا جاتا ہے، مکان باقی رہتا ہے، چار نسلیں جو ہے مکان استعمال کرتے ہیں، 4 نسلیں 5 نسلیں 5 نسلیں، تب جا کر جو ہے مکان گراتے ہیں، نیا بناتے ہیں۔ تو اس کی عمر اللہ مکان کی عمر اللہ نے ہم سے زیادہ کی ہے۔ اس لیے دینی مزاج ہونا چاہیے۔ کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ شوہر جب کھانا کمانے کے لیے کپڑوں یا اپنے کاروبار کے لیے نکلتا تھا تو دیندار خاتون دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہتی تھی، یا رجل اتق اللہ فینا، کہ ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یا رجل اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، تم روزی روٹی لینے جا رہے ہو، حلال لائیو حرام کی مت لائیو۔ ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، کہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تقویٰ تھا، اور یہی تقویٰ آج بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہماری یہ شیموگا کی عورتیں دیندار بن گئی اور مرد دیندار بن گئے تو اتنا دینداری جو ہے پورے ہندوستان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ پردہ، حیا، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، کہاں کسی کو برا مت کہو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو۔ ہمارے جو دماغوں میں خیالات آتے ہیں اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ قرآن سے جوڑو اپنی اولاد کو، بچے بچیوں کو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری دادی یعنی ان کی والدہ، کہ تیری دادی جو ہے وہ بچپن سے میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے کہتی تھی، عمر قرآن سنا، نبی نہ تھی، عمر قرآن سنا، عمر قرآن سنا، تو میں والاسر سناتا تھا، بھاگ جاتا تھا، سورہ کوثر سناتا تھا، بھاگ جاتا تھا، سورہ اخلاص سناتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو باہر آ کے کہتی نہیں، وہ بلاؤ عمر کو، بلاؤ عمر کو بلاؤ، اور پھر اندھری کوٹری میں ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتی اور کہتی سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ سنا، تو میں سورہ بقرہ سناتا۔ پھر جب سورہ بقرہ پوری ہو جاتی تو میرا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتی اور کہتی کہ دیکھ آج اندھیری کوٹری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے۔ یہ ماں کی تربیت، یہ جتنے بھی بڑی عورتیں ہوئی ہیں یہ ان کے ماؤں کی تربیت رہی، ماں باپ کی تربیت۔ کبھی بھی ماں باپ جو ہے بچوں کے سامنے نہ لڑے، بچوں کے سامنے ماں باپ لڑیں گے تو بچے کہیں گے ماں باپ لڑتے ہیں، انبن ہوتی ہے، یہ نہیں انبن نہیں ہوتی، انبن ہوتی ہے، اور انبن تو یہ ہماری یہ تو ہوگا ہی۔ عورت تو وہی اچھی لگے جو ٹیڑھی ہو، یہ عورت کا اس کا جمال ہے۔ یہ ایک دم سیدھی آپا ہوگی تو کیا خدمت کرے گی وہ، آپ کی کیا خدمت کرے گی وہ؟ میں تو ہمارے بچوں کو رشتے ڈھونڈتا ہوں تو کہتا ہوں ہمیں پوری متقیہ نہیں چاہیے، مومنہ چاہیے،
تو اس کا حسن و جمال اسی میں رکھا ہے اللہ نے. ٹیڑھا پیدا کیا تو مزاج بھی ٹیڑھا ہوگا، لیکن نبھا کے چلنا یہ آپ کا کام ہوگا. اسی لیے 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو وائرل کیا بھی بہت مرد ہم سے شکایت کرتے ہیں ساری دنیا میں، کیونکہ ساری دنیا میں ہمارا سبق جاتا ہے نا، تو بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا میری بیوی مانتی نہیں ہے، میری بیوی لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور بالکل بات مانتی نہیں ہے، سخت مزاج ہے. تو میں کیا سب کتنوں کو جواب دوں؟ تو میں نے ویڈیو وائرل کر دیا. ابھی بیوی اگر آپ سے نہ لڑے اور بیوی پیار آپ کو دے اور گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو تو میرا ایک وظیفہ ہے، وہ عمل کر لو، لڑائی گھر سے ختم ہو جائے گی. اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں بیوی کو ہدیہ دے دو. تم وہ کبھی لڑے گی نہیں. یہ خرچہ تو دیتے ہو نا، خرچہ بعد میں، ہدیہ پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو کبھی کوئی سونے کی انگوٹھی دلا دو، ہار دلا دو، محبتیں دو اور محبتیں لو، پھر جو یہ خاندان نبھتے ہیں چلتے ہیں. جہاں تک انبن کا مسئلہ ہے، حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں بھی انبن ہوتی تھی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ میں بھی کبھی کبھی تھوڑی ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی، صدیق اکبر نے باہر سے سن لیا. صدیق اکبر نے کہا کہ ہو نبی کے سامنے زور سے آواز کر رہی ہے. حضرت اندر آؤں؟ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اندر آؤں؟ تو حضور نے اشارہ کر کے کہا دیکھ آ رہے ہیں. وہ آئے صدیق اکبر، اور صدیق اکبر جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو حضور کے سامنے اتنا زور زور سے بول رہی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو مارنے کا ارادہ تو نہیں کیا، لیکن حضور بھی تو ہے نا. صدیق اکبر کہتے تھے کہ میری بیٹی ہے عائشہ، لیکن ام المومنین ہے اس لیے میں اس کا احترام کرتا ہوں کہ ہے میری بیٹی، لیکن ام المومنین ہے. تو ایسا کچھ ہاتھ اٹھایا یا کچھ ایسا اشارہ کیا تو حضرت عائشہ جو ہے وہ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دروازے کے پیچھے چھپا دیا اور اپنا ہاتھ یوں کر لیا. یہ پیار. پھر جب صدیق اکبر چلے گئے تو حضور نے کہا دیکھ میں نے بچا لیا تجھ کو. یہ تو فطری چیزیں ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی، کوئی گھر کے اندر کوئی انبن ہوئی نہیں نا. حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی تو کئی مرتبہ نامناسب حالات آئے گھر کے اندر. حجۃ الوداع میں آئے، صفا پہاڑی کے اوپر قصے مشہور ہے حدیثوں کے اندر. ایک مرتبہ تو حضرت فاطمہ ایسی ناراض ہو کر آ گئی کہ باہر آ کر کھڑی رہی، گھر میں نہیں آئی. جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو ماؤں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فاطمہ کی چال ہے. ہاں مشیت فاطمہ، مشیت فاطمہ، کیا فاطمہ کی چال ہے. چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ آ گئی ہے. حضور بھی جب چال سنتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے بھی فاطمہ آ گئی، یہ فاطمہ کی چال ہے. گھنٹی مارتے نا، گھنٹی اپنے گھر کی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹا بیٹا گھنٹی مار رہا ہے، بڑا بیٹا مار رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ایک گھنٹی ماریں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹن 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 کریں گے. آپ نے فرمایا کہ آئی تو فاطمہ ہے، آئی کیوں نہیں؟ بیٹے اندر آ جاؤ. فرمایا نہیں آؤں گی. بتاؤ، یہ قصے ہوئے ہیں اور اللہ نے کروائے یہ قصے تاکہ قیامت تک جو اس قسم کے ہوں گے تو کیا کرنا، نبھانا. مارنا دھاڑنا، غصے ہونا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں جا کر پولیس انسپکٹر نہیں بننا. میرے ابا بہن میں کہتے تھے مرکز میں کہ گھر میں شوہر آ گیا، اب شوہر آتی ہی بیوی بھی سہمی ہوئی ہے، بچے بھی سہمے ہوئے ہیں، بھائی بھی سہمے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا حکم جاری ہوگا اس کا. فرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ ہنستے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے. حضرت طلحہ جب عاتقہ بیوہ ہو گئی، حضرت عاتقہ صدیق اکبر کی بہو، یہ جب بیوہ ہو گئی بہت خوبصورت تھی، تو بڑے مانگے آئے مدینہ سے، بڑے مانگے. خود حضرت عمر نے مانگا، بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. فرفضت، انکار کر دیا. حضرت زبیر نے بھیجا
فرفضت، انکار کر دیا. ہاں اسی طریقے پر حضرت علی نے بھیجا، فرفضت، انکار کر دیا. آخر میں حضرت طلحہ نے بھیجا، قبول کر لیا. تو سہیلیوں نے پوچھا عاتکہ کو کہ ابھی حضرت عمر کا امیر المومنین ہے، رشتہ تم نے کیوں انکار کیا حضرت عمر سے؟ تو عاتکہ نے کہا کہ ان کے یہاں کھانے پینے میں اتنی زیادہ سادگی ہے اور اتنی روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی. پھر زبیر کو کیوں منع کیا؟ بولے ان کے کندھے سے لاٹھی اترتی ہی نہیں ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں لکڑی رہتی ہے. پھر حضرت علی کو کیوں منع کیا؟ وہ محبت بہت کرتے ہیں. تو حضرت طلحہ کو کیوں قبول کیا؟ یہ جملہ کہا عاتکہ نے، وہ ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے. یہ میں نے بکھری موتی میں لکھا ہے. بھی طلحہ کو کیوں قبول کیا؟ یہ فرمایا کہ وہ ہنستے ہوئے آتا ہے اور ہنستے ہوئے جاتا ہے. آتے ہی لڑائی نہیں کرتا، جاتے ہوئے لڑائی نہیں کرتا. حسن اخلاق یہ دونوں طرف سے سکھائے. حضرت فاطمہ ناراض ہو کر آ گئی. ساری مائیں کہہ رہی ہیں فاطمہ آ جاؤ، نہیں آؤں گی. حضرت عائشہ چھوٹی ہیں عمر میں، حضرت فاطمہ بڑی ہیں عمر کے اعتبار سے. حضرت عائشہ چھوٹی، مناظرے بھی ہوتے تھے. فاطمہ کہتی تھی میں افضل، حضرت عائشہ کہتی تھی میں افضل. حضور سنتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ دونوں مناظرہ کر رہی ہے. حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ میں افضل ہوں، اور فاطمہ کہتی تھی کہ میں افضل. تو حضرت عائشہ پوچھتی تم افضل کیوں؟ میں حضور کی بیٹی ہوں. تو حضرت عائشہ جواب دیتی کہ حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. تو حضرت فاطمہ کہتی کہ اے صدیق کی اولاد تم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یہ گھروں میں یہ چیزیں ہوتی تھی محبتوں کی. تو حضرت فاطمہ جو اب گھر پہ آئی نہیں. ایک ہی مرتبہ زندگی میں قصہ ہوا کہ وہ گھر میں نہیں آئی. بیٹا اندر آ جاؤ، نہیں آپ سے شکایت ہے. کون کہہ رہی ہے حضرت فاطمہ؟ اب نبی سے شکایت ہو سکتی ہے بھائی؟ کہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے. آفات الاخبار رواتها، یہ مثال مشہور ہے کہ آفات الاخبار رواتها، جتنے راوی زیادہ ہوں گے نا غلط اتنی غلط باتیں چلے گی. کیا میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ تو بتا. ساری مائیں کھڑی ہیں، فاطمہ اندر آ جاؤ، فاطمہ اندر آ جاؤ. نہیں پہلے میری شکایت سنو. حضرت فاطمہ اپنی شکایت کر رہی، میری شکایت سنیے پہلے. اچھا بتاؤ بھی کیا شکایت ہے؟ یہ فرمایا کہ علی کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. کریلا اور نیم چڑھا، بھائی دونوں کڑوی چیزیں. بھائی کریلا ہو اور نیم چڑھا ہو. کریلا خود کڑوا ہوتا ہے اور نیم کے اوپر ہو تو اور کڑوا. یہ حضور سے کہا حضرت فاطمہ نے کہ علی جو ہے کئی مہینوں سے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرے شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. ابو جہل کی اولاد خوبصورت تھی. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تم اندر تو آؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے. جو حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے وہ اس قصے کے بعد بیان کیے کہ فاطمہ ایسے ہے بدعۃ منی، اس کو جس نے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اس وقت میں مسجد میں جب لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا تو ایک جملہ کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ جملہ کہا جاتا تھا. تو سارے مدینہ والے آ جاتے تھے. تو اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ. حضرت علی کو پتہ نہیں میری شکایت لے کے پہنچی ہے. جہاں الصلاۃ جامعہ کا لفظ سنا تو حضرت علی بھی آ گئے. حضرت علی بھی تشریف لے آئے. پیچھے بیٹھ کر سارے فضائل سنے حضرت فاطمہ کے.
حضرت علی نے کہا کہ مانو نہ مانو آج میری شکایت کی ہے، اس کی وجہ سے حضور جملے کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جب گھر پہنچی تو حضرت علی نے سب سے پہلا جملہ کہا مجھے دوسری شادی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ اپنے اندر پیدا کرو، بچوں کی ایسی تربیت کرو۔ بڑی تعجب کی بات بتاؤں، مائیں آج کل رات کو بچوں کو سلاتی ہیں، کیا جملہ کہتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ جلدی، صبح جو ہے اسکول جانا ہے، بیٹا سو جاؤ اسکول جانا ہے۔ بھی اسکول کا کیوں کہتی ہو؟ بیٹا سو جاؤ، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ بیٹا سو جاؤ اسکول جاؤ، اسکول کا جو کہتا ہوں فجر کی نماز کے لیے جگاؤ نا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اسکول کے لیے تو بہت اہتمام، فجر کی نماز کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ ہم نے ایسے علاقے دیکھے ہیں اور ایسے دیہات دیکھے ہیں، شہر تو نہیں کہوں گا لیکن ایسے علاقے دیکھے ہیں، ایسے شہر دیکھے ہیں دنیا بھر میں چلتے پھرتے ہیں، جہاں 100% عورتیں نمازی، 100% مرد نمازی۔ فجر کی نماز میں کوئی آدمی بھی گھر میں نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی نہیں آیا یا تو سفر پر ہے یا وہ سخت بیمار ہے۔ 100% عورتیں 100% نمازی، تہجد گزار۔ میرے وہاں پر پروگرام ہوئے اور وہ لوگ جب تقاضا رکھتے ہیں تو میں بہت خوش دلی سے ان کا تقاضا قبول کرتا ہوں۔ 100% عورتیں بیعت ہوتی ہیں وہاں۔ میں اس علاقے میں جاتا ہوں میں تو 100% عورتیں ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہیں، 100%۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تمہارے یہاں آنے میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے ہمیں یہاں۔ 100% دینداری۔ پھر اچھا ان کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں نا، جیسے میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی جگہ کورٹ میں جانا نہیں ہے، یہ آپ کے علماء ہیں، یہی آپ کے قاضی ہیں، یہی آپ کے جج ہیں، یہی ان کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ حل کرو، جو مسئلہ حل کرنا ہے۔ دینی معاشرہ بناؤ۔ اور یہ جو مدرسے قائم ہوئے، اصلاح البنات، یہ لڑکیوں کے مدرسے، لڑکوں کے مدرسے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو۔ دینی مزاج، میں تو یہ کہتا ہوں دینی مزاج، زیادہ ہمیں جو ہے لمبا چوڑا علم حاصل نہیں کرنا، ہمیں تو مومن مومنہ بننا ہے۔ مومن بنو مومنہ بنو، مومن بنو مومنہ بنو، یہ دھیان میں دیں کو کچھ کام کرنا۔ اور میاں بیوی میں محبت ہو، اس کا میں آسان نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میاں بیوی محبت کا آسان نسخہ۔ اور وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ روزانہ صرف ایک مرتبہ، میں زیادہ پڑھنے کا نہیں کہوں گا، صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھنے میں کچھ، بچی نے پڑھ لیا، بیوی نے پڑھ لیا، ماں نے پڑھ لیا، پھر وہی پانی جو ہے اسی سے چائے بناؤ، اسی سے روٹیاں بناؤ، اسی سے جو ہے سالن بناؤ، اسی سے چاول بناؤ، پورا گھرانہ وہی پانی استعمال کرے۔ تو فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر میں کبھی بھی نا اتفاقی پیدا نہیں ہوگی۔ شرط ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ۔ دونوں چاہیے، نہیں میں پکڑ لوں گا، میں کر لوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو تو اس گھر میں بیماری بھی نہیں ہے۔ اور ماں باپ روزانہ اپنے بچوں کا احتساب کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میں کہتا ہوں کہ دعائیں تو بہت ہے لیکن ایک بہت اچھا فارمولہ ہے میرے پاس۔
دعا تو ہر فرض نماز کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اس کی اولاد دیندار بنے گی، کیونکہ اس میں اولاد کی دینداری کے لیے یہ ہے یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ 40 سال کی عمر میں پڑھنا ہے۔ یہ سورہ حقاق کی آیت ہے، اس میں شرط ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ تو علماء نے کہا کہ جب 40 سال کا ہو جائے آدمی تو اس کے بعد یہ پڑھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیثیں پڑھی، جب سے میں نے یہ روایتیں پڑھی تو میں 40 سال کے انتظار میں رہا، اور میں کہتا تھا میرے دوستوں سے کہ آج میری 38 سال ہو گئی عمر، آج میری 39 سال ہو گئی۔ جب 40واں سال شروع ہوا تب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی کہ قرآن نے کہا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہ ابا کہتے تھے، پھر اخیر تک آدمی پڑھتا رہے۔ یہ تو دعائیں ہیں۔ اور فارمولہ کیا؟ آسان فارمولہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو محلے کے جو بچے ہیں ان سے دوستیاں مت کرنے دو، آپ ہی ان کے دوست بن جاؤ۔ یہ جو محلے میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں بچیوں کی، یا جو لڑکے ہوتے ہیں، یہ ان کی دوستی آدمی بچوں کو بہت جلدی بگاڑتی ہے، کہ ان کی دوستی بہت خراب کر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند میں یہ مشہور ہے کہ دیوبند میں گالی بہت دیتے ہیں، یہ مشہور ہے، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ دیوبند میں سڑی سڑی گالیاں، اور سڑکوں پر بھی ہم بھی جب جاتے ہیں نا وہاں پر تو جائیں گے تو بھی چلتے چلتے بھی گالی بولیں گے وہ، تو بچے گالی سیکھتے ہیں۔ تو ایک انگریز نے یہ سنا کہ میں دیوبند میں بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کیسی گالیاں دیتے ہیں۔ کہ یورپ سے بھی آگے بڑھ گئے یہ لوگ۔ دیوبند اسٹیشن اترا، رکشا والے سے پوچھا کہ اس کے شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا دیوبند۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں دیوبند۔ تو اس انگریز نے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں گالیاں لوگ بہت دیتے ہیں، میں اس کی انکوائری کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے 10-15 چھوٹی چھوٹی گالیاں دی۔ کون کہتا ہے یہاں گالیاں دیتے ہیں؟ کون کہتا ہے گالیاں دیتے ہیں؟ وہ وہیں سے سن کر واپس چلا گیا، وہ وہیں سے سن کر واپس چلا گیا۔ یہ جو محلے کا ماحول ہوتا ہے یہ بچوں کو بگاڑتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام۔ مائیں کسی زمانے میں جب سے بچہ پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تب سے دعائیں مانگنی شروع کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی مسجد نبوی میں، پوری رات مناجات کرتی تھی، پوری رات۔ 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 24, 25, 23 سال تک اتنا جی ہے وہ، زیادہ جی نہیں سکی وہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بہت ملی حضرت فاطمہ کو۔ ماں کی تربیت تو ملی نہیں، حضرت خدیجہ کی تربیت زیادہ ملی نہیں، تو بچی تھی تو خدیجہ کے تو اتنا تھا کہ دوڑتی تھی حضرت فاطمہ، محبت بہت تھی۔ عام طور سے چھوٹی بچیوں سے محبت زیادہ ہوتی، لیکن حضرت سودا جو ہے یہ طبیعت میں ان کی ظرافت تھی۔ ظرافت تو سمجھتے ہو نا بھائی، تھوڑا ہنسانا کرنا۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کا، پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد 5-6 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت فاطمہ خود سناتی تھی کہ مجھے معلوم ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا، ابھی ابو طالب کو تو دفن کر کے آئے ہی تھے، اور میں بھاگی گئی ابو کے پاس اور کہا امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، امی کی طبیعت اسی میں تو خدیجہ بھی چلی گئی۔ تو بڑے حادثے ہوئے گھر کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے حادثے۔ باہر کا کام ابو طالب سنبھالتے تھے اور گھر کا کام حضرت خدیجہ سنبھالتی تھی۔ اب گھر کا کام بھی حضور کو دیکھنا، باہر کا کام بھی دیکھنا، اور دعوت کا کام بھی دیکھنا، ساتھیوں کو بھی دیکھنا، سب کو دیکھنا۔ حضرت سودا تھی، حدیثوں میں آتا ہے
یہ جگ ممانی تھی حضرت سودا. جب حضرت سودا نہیں حضرت خولا یہ جگ ممانی تھی. جگ ممانی مدینہ منورہ کے جگ ممانی ایسی جیسے ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جگ ماموں. ہمارے والد صاحب بھی ماموں کہتے تھے ان کو, ہمارے حضرت جی بھی ماموں کہتے تھے دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں. ابا میں کہتے تھے دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں, حالانکہ ماموں نہیں تھے وہ, لیکن جگ ماموں ہوتے ہیں نا. آپ کے یہاں بھی ہوگا جگ ممانی, جگ خالہ, جگ بھابھی, ہاں اجمل ماموں, جو بھی ہے سب کے ماموں. تو یہ تو خولا وہ تھی. تو یہ تو خولا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی تھی, کہہ رہی تھی ان کا کیا ہوگا. میں عورتوں کی شرافت اور عورتیں جو ہے کتنی سمجھدار ہوتی ہیں وہ سمجھا رہا ہوں میں. بس میرے والد صاحب کا ایک مقولہ یاد رکھنا, عورت بنی دنیا کا نظام بنا, عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. جب خدیجہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ بچیاں قریب تھیں. حضرت فاطمہ جو ہے یہ حضرت خدیجہ کے سر کے اوپر ایسے جیسے بچی ہوتی ہے نا, تکلیف تھی حضرت خدیجہ کو, سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہی تھی, اور حضور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ کا. اور خولا جو ہے یہ پورے مکہ والے انہیں جانتے تھے. بوڑھی عورت تھی, مکہ مکرمہ میں شادیاں کرانا, سب کو صلح کرانا, کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو وہ کر دینا. یا تو خولا بہت اونچا مقام بنا بعد میں ان کا, خولا کا بہت اونچا مقام بنا. حضور کی 2 شادیاں انہوں نے کرائی, اور حضور نے کہا میں تو آپ کی 2 شادیاں کرا رہی ہوں, آپ زندگی میں یاد رکھو گے مجھے کہ میں نے کیسی لڑکیاں لا کے دی تم کو. یہ حضرت خولا بہت اونچی عورت تھی. حضرت خدیجہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. جبریل آئے, جبریل نے کہا کہ اب اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو بھی سلام کہا ہے, اور اگر آپ کو برا نہ لگے, یہ جملہ بھی کہا, آپ کو برا نہ لگے تو بھی اللہ کا سلام تو خدیجہ کو کہہ دینا, میرا بھی سلام کہہ دینا. کیسے جبریل نے کہا, اگر آپ محسوس نہ کریں غیرت بھی اللہ کے سلام میں تو کوئی محسوس نہیں کرتا, اللہ تو اللہ ہے. تو حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا سلام آیا ہے. اچھا, اللہ آنکھیں کھولی, اللہ کا سلام آیا, اور جبریل بھی سلام کہہ رہے. پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضرت میں جا رہی ہوں, میری کچھ نصیحتیں ہیں, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا. اخیر میں ایک نصیحت کی, نصیحت حضور کو, اور وصیت یہ کی میں دنیا پہ جا رہی ہوں, خواہش میری پوری ہو گئی, جو میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دے دیا, بس ایک وصیت آپ کو آخری کرتی ہوں. حضرت فاطمہ تھی نا قریب میں, تو سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی, تو ہاتھ پکڑ کر بوسا دیا اور یہ کہا اس میری بیٹی کا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت تھی, اس میری بیٹی کا خیال. حالانکہ زینب بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, رقیہ بھی ہے, سب ہے. آخری وصیت, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. رخصت ہو گئی. حضور نے جب دفن کیا, جنازے کی نماز تو اس وقت تک آئی نہیں تھی, جنازے کی نماز بعد میں آئی, بغیر جنازے کی نماز کو دفن کیا. لیکن حضرت خولا کہتی تھی میں شروع سے فکر میں تھی کہ یہ حضور کے گھر کا کیا ہوگا. یہ تو خولا کہتی تھی, بوڑھی عورت تھی, تو گھر آ کر جو ہے بچیوں کو تیل ڈال دینا, بچیوں کے کپڑے دھو دینا, کچھ گھر کا کام ہاتھ بٹا دینا, یہ کرتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ تو خولا, حدیثوں میں آتا ہے کہ خولا نے خود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں گھر کا آپ کا ماحول دیکھ رہی ہوں, گھر میں جو ہے سارا کھانے کا بھی فکر آپ کو. اور ابو العاص ابن ربیع تھے, یہ داماد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ مشرک تھے, تو یہ کچھ کھانا, کھجوریں, بچیاں کچھ کھانا لے کے آ جاتی تھی, لیکن گھر کا جو ماحول ہے, بستر ٹھیک کرنا, کپڑے دھونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے.
پھر باہر کا ماحول، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ٹینشن اور بڑھ گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو ٹینشن اور بڑھ گیا، میرا گھر کون دیکھے گی؟ تو حضرت خولا نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے آپ کے لیے کوئی اچھی خاتون دیکھ لوں مکہ مکرمہ، عورتوں کی شرافت، عورتوں کی سعادت، عورتوں کی ذہانت۔ تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھو، بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں دیکھو۔ تو حضرت خولا نے یہ پوچھا حضرت کنواری دیکھوں یا طیبہ دیکھوں؟ آپ پہلے تو خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا دونوں دیکھو۔ کیا آپ نے جواب دیا؟ دونوں دیکھو۔ خدا کا نظام کیسا چلتا ہے؟ خولا کہتی ہے میں باہر نکلی تو سودا کھڑی تھی اتفاق سے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی پہلے پلاننگ تھی، کوئی سیٹنگ تھی، کچھ نہیں، بس ایسے حضور سے بات کر کے باہر نکلی، ہاں تو سودا کھڑی ہوئی تھی باہر کسی درخت کے نیچے۔ ارے سودا بہت اچھا پیغام لے کر آئی ہوں تیرے لیے۔ کون ہے؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیار ہے کہ نہیں ہے بتا؟ میں تو تیار ہوں، لیکن میرے والد اور عبداللہ ابن زمعہ یہ ان کے بھائی تھے جو سودا کے، اور میرے والد ان سے جا کر بات کرو۔ اور وہ سامنے بیٹھے ہیں، بڑی میاں ان کے والد سامنے بیٹھے تھے، جیسے بوڑھے لوگ بیٹھتے ہیں حقہ لے کر چارپائی پر، تو سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت سودا نے کہا خولا نے کہا تو یہیں کھڑی رہنا، میں بات کر کے آتی ہوں، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خولا چلی تو حضرت سودا نے کہا خولا ذرا آنے بات کرنی۔ جب میرے ابا کے پاس جاؤ تو سلام مت کرنا، سلام کرو گے تو میرا نکاح نہیں ہوگا۔ سلام سے وہ چڑے، کافر تھے نا وہ۔ تو کیا کہوں تو کہنا گڈ مارننگ، کہنا گڈ مارننگ، صباح الخیر، یہ جاہلیت کا سلام تھا۔ یہ ہماری گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یہ جاہلیت کا سلام، حضور نے فرمایا جاہلیت کا سلام ہے۔ گڈ مارننگ کہنا، وہ خوش ہو جائیں گے، کام بن جائے گا۔ بہت اچھا تھا۔ تو خولا نے صباح الخیر صباح الخیر، ارے آجا خولا کو تو سب پہچانتے تھے، آجا لاؤ کھجور لاؤ، زمزم لاؤ، یہ پلاؤ۔ خولا کیوں آئی ہو؟ یہ کہا میں سودا کے لیے آئی ہوں۔ ہاں کیا ہے مطلب بتاؤ، رشتہ ہے؟ ہاں۔ کہاں رشتہ ہے؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو تو مانتے نہیں تھے وہ لوگ۔ ہاں محمد لڑکا تو ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، اور ابھی خدیجہ کا انتقال بھی ہوا ہے، میں تو تیار ہوں، لیکن سودا سے پوچھو۔ حضرت خولا نے کہا میں پوچھ کے آئی ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے، اور عبداللہ ابن زمعہ کے جو بھائی تھے یہ اندر تھے، کمرے گھر میں کام کر رہے تھے، وہ باہر آئے غصے میں۔ کیا باتیں کر رہے ہو آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سودا کے بارے میں رشتہ لے کر آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ عبداللہ ابن زمعہ غصے میں آ گیا، نہیں، میرے بہن کے ساتھ نہیں، گھر کا سامان توڑ تاڑ سب توڑ تاڑ کر کے باہر پھینک دی۔ سودا کھڑی دیکھ رہی تھی، حضرت سودا خود آ گئی، یہ گھر میں کیا دھمال ہو رہی ہے؟ یہ بھائی بیٹا تیرا رشتہ ہے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، اور یہ منع کر رہا ہے تیرا بھائی۔ حضرت سودا نے کہا میں تیار ہوں، تو منع کرنے والا کون ہے؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، تو منع کرنے والا کون ہے؟ بعد میں چل کر یہ عبداللہ ابن زمعہ مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، بہت روتے تھے۔ اچھا بھائی تو تیار ہے تو ہم بھی خوش ہیں، نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب حضور کے نکاح میں جو آئی، تب ایک تو حضور کو دیکھنا، آپ کے نبوت کو دیکھنا، مسلمان تو ہو چکی تھی، پھر یہ بچیوں کو دیکھنا۔ تو روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے مزاج میں ہنسنا ہنسانا تھا حضرت سودا کے۔ ہنسنا ہنسانے کا مطلب یہ ظرافت تھی بہت، اور بہت قصے آتے ہیں ظرافت کے ان کے۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہنساتی تھی کہ حضور سارے غم بھول گئے. دو غم تھے نا، چچا خدیجہ کا، اور بچیوں کو بھی ایسا سنبھال لیا کہ بچیاں بھی خدیجہ کو بھول گئی. گھر کا نظام ایسا بنایا. حضرت عائشہ کا مزاج چھیڑ چھاڑ کا تھا. چھیڑ چھاڑ سمجھے؟ چھیڑ چھاڑ کا مطلب یہ کہ ماؤں میں کوئی بات جو ہے ایسا چٹکا لگا دینے کا. پھر مائیں آپس میں سوچتے رہتی تھی، اور یہ کہہ کے گئی ہے کیا مطلب ہے پتہ نہیں اس کا، یہ کہہ کے گئی ہے پتہ نہیں کیا مطلب، وہ سوچتے رہتی تھی. تو حضور کہتے تھے کہ تجھے ریحانہ سکھا کے گئی ہے. ریحانہ ایک یہودیہ تھی مدینہ منورہ میں. ریحانہ، زینب، یہ یہودیوں کے نام شروع سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے زہر دیا تھا خیبر میں وہ بھی زینب تھی. اسی لیے مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی. ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب. قصے ہوتے تھے تو حضور پوچھتے تھے مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، کون سی زینب ہے باہر یہ بتاؤ. لیکن ایک بات سناؤ، زینبی بھی سن رہی ہوں گی، آپ بھی سن رہے ہو، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. زینب نامی لڑکی جو ہوتی ہے وہ تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے. دونوں بیٹھے، تھوڑا سا تیز دماغ اتنا سنبھال دو بس. پورا بہت ذہین ہوتی ہے، ذہین. اسی لیے حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربیع کا جو قصہ ہوا وہ حضرت زینب نے پورا ہینڈل کیا. یہاں سے لیا، وہ تو مشرک تھے. حضرت زینب کو تو اس نے بلا لیا تھا مدینہ منورہ. یہ ساری جو قصہ لمبا چوڑا ہوا ہے، کچھ میں نے بکھرے ہوتے ہوئے بھی لکھا ہے اور بیان میں نے کہا بھی ہے، ابھی تو وقت نہیں ہے. تو یہ حضرت زینب نے ہینڈل کیا، حضور کو بھی، ابو العاص بن ربیع کو بھی، اور اسلام قبول کروا دیا اور پھر سے ان کی زوجیت میں آ گئی. تو حضور کہتے تھے کہ عائشہ تجھے ریحانہ سکھا کے گئی ہے. بہت آپس میں لڑائیاں کرواتی تھی. بنو قریظہ کے موقع پر جب حضور نے اعلان کر دیا کہ بھی جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے یہودیوں کو، اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، بچوں کو چھوڑ دیا جائے، ایک جملہ کہا الا ریحانہ، الا ریحانہ، ریحانہ کو قتل کر دو. جب اس کی باری آئی قتل کی تو عائشہ کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی میدان جنگ میں. تو عائشہ کہتی تھی تیرا نام ابھی آئے گا، دیکھ نام پکارتے تھے نا، تیرا نام آئے گا. تو کوئی بات نہیں، مرنا تو ایک مرتبہ ہی ہے نا. یہ مزاج تھا حضرت سودا کا مزاج، ہنسنا ہنسانا. آپ فرما دیجیے گا ایسا میرے گھر میں آ گئی اور آ کر ایسا کبھی کبھی ایسے لڈی بھی سناتی حضرت سودا کہ کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لقمہ باہر آ جاتا. کبھی ہنساتی تھی. بھی وقت ہو گیا، باقی قصے بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات سے یہ حضرت سودا کے قصے، حضرت عائشہ کے قصے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے حضرت خولہ سے کہا. حضرت خولہ جاتی تھی گھر کا دیکھنے کے لیے برابر چل رہا ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ سب کھانے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خولہ پہنچ گئی. ماشاء اللہ فاطمہ بھی بیٹھی ہے، بچی بیٹھی، حضور بھی بیٹھے کھانا کھا رہے. حضور خولہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. تو حضور نے خود نے پوچھا خولہ تمہاری ہماری بات ہوئی تھی کہ دونوں دیکھو، سمجھ گئے نا بھائی، صحیبہ بھی دیکھو کنواری بھی دیکھو. تو صحیبہ تو تم لے آئی، کنواری کا کیا ہوا؟ تو ابھی خولہ نے کہا وہ بھی ترتیب دے کر آئی ہوں. پھر تو عائشہ کے ساتھ جوڑا، کہا آپ کے بھائی کی بیٹی، یہ ان کے سامنے بات ہو رہی ہے، سب کے سامنے، بچیوں کے سامنے. آپ نے فرمایا کنواری کون سی؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی. کہ میرا بھائی کون؟ یہ کہا ابو بکر. ارے ابو بکر کے تو دو بیٹیاں ہیں، اسما اور عائشہ. تو بولے عائشہ. ارے نہیں عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ حضور نے جواب دیا، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ عائشہ کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں. ابھی عائشہ کی منگنی پہلے کسی اور جگہ ہو گئی متم کے یہاں. فرمایا حضرت منگنی تو ہو گئی ہے لیکن ساری ترتیب میں نے اندر بنا دی. عائشہ کو میں کوشش کر کے آپ کے نکاح میں لے آؤں گی.
آپ فکر مت کریں. اچھا دیکھو بھائی کی بیٹی کہاں؟ کیا ابو بکر. حضرت خولہ کہتی ہے باہر نکلی ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی اتفاق. ابو بکر تمہاری بیٹے کا رشتہ لائی ہے. کون؟ عائشہ کا. کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. عربی کیسے ہوگا؟ میں نے تو زبانی دے دی ہے وہاں متم کے یہاں. میں کہا چلو میرے ساتھ. اب وہاں لے کر چلے تو متم بیٹھا ہوا تھا. بھئی ہم آئے ہیں وہ شادی طے کرنے, تاریخ طے کرنے. یہ کس کی تاریخ؟ یہ کہا کہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ. تو متم نے کہا کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے رشتہ. اور دیکھا اپنی بیوی کو بلایا متم نے, اور بیوی کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ آئے ہیں عائشہ کے لیے. تو بیوی جو ہے نا وہ نک چڑو تھی. اس نے کیا کہا کہ عائشہ کے ساتھ ہمیں رشتہ نہیں رکھنا, اس لیے کہ وہ تو محمد کی باتیں مانتی ہے, مسلمان ہو گئی ہے, ہمارے بیٹوں کو بگاڑے گی. تو حضرت خولہ نے کہا ابو بکر چلو الحمدللہ کام بن گیا اپنا. یہ قصہ ہوا. یہاں پر حضور کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن حضور زندگی بھر متم کو یاد کرتے تھے کہ متم کا بہت بڑا احسان رہا ہے حضور پر. طائف سے واپسی پر بہت بڑا احسان کیا. کسی نے اتنا احسان نہیں کیا مشرکین میں سے جتنا اس نے کیا. تو بدر کے موقع پر حضور نے اعلان کیا تھا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا اس کی سفارش پر سارے مکہ والوں کو میں معاف کر دیتا. اب بہت قصے ہیں بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ یہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. کتنا نام ہے بھائی؟ 4. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس میں اتنا کہتا ہوں شیمل گامی آپ نے بہت پراپرٹیاں بنائی, بنگلور میں بنائی, رائچور میں بنائی, سب جگہ بنائی. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو جی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بھائی. جنت میں روزانہ 31 محل تیار ہو جائیں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا حکومت کو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 محل تیار. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار. 313 مرتبہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدرین کی تعداد ہے وہ عادت کے اندر اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. تو 313 مرتبہ مائیں بہنیں 24 گھنٹے میں کھانا پکاتے پکاتے, چائے بناتے بناتے 10 مرتبہ پڑھ لیا, 15 مرتبہ پڑھ لیا, کوٹا پورا کرو تو 31 محل آپ کے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ. اور کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. یہاں ہماری دنیا میں تو بلڈر لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے نہیں جاتے. فلیٹ بک کرایا, فلیٹ پیسہ لے کے بھاگ گیا. مانی اور کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے کسی کو بھی, اللہ تعالیٰ رکھے گا. اور میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا, امریکہ کی ایک ڈاکٹرنی تھی شکاگو کی. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے الحمدللہ آپ کا بیان سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے اور پڑھ رہی ہوں. لیکن مولوی صاحب ایک سوال ہے. وہ ڈاکٹرنی پوچھتی تھی. میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب بہت محل تیار ہو گئے میرے جنت میں الحمدللہ, کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں؟ میں نے کہا بھی جنت میں کرایہ ورایہ تو نہیں آئے گا, تو اتنے میں سارے محل کریں گے کیا؟ میں نے کہا تم ٹینشن مت لو, جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی ٹینشن مت لینا, آپ بھی محل بناتے جاؤ. اور بتاؤ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ حضرات کرو گے انشاءاللہ. یہ میرا وظیفہ ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اور یہ میری تصویر ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. ساری عورتوں کو دے نہیں سکتا, سارے مردوں کو دے نہیں سکتا. یہ ہمارے سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ان کو دے دیتا ہوں. یہ لوگ, آپ کا نام کیا ہے؟ حمید. ماشاء اللہ. یہ ہمیں حرم شریف میں یہی دعوت دینے آئے تھے. یہی ہے نا, یہی آئے تھے. تو بھی ان کا حق ہوتا ہے. یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے انشاءاللہ. اور نماز کا اہتمام کرو, قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو اور دیندار بنو. دیندار. آج ہم نیک بننا نہیں چاہتے لیکن نیک کہلوانا چاہتے ہیں. ہم نیک بننا نہیں چاہتے, نیک دکھنا اور نیک کہلوانا. ارے دیندار بنو. آسمان والے ہمیں نیک کہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، اپنی شوہروں کے ساتھ بھی نکلو، نام لکھاؤ، بیٹوں کو لے کے نکلو، بھائیوں کو لے کے نکلو، کبھی چلے کے لیے نکلو، کبھی 3 دن کے لیے نکلو، کبھی 10 دن کے لیے نکلو، جیسا مشورہ ہمارے ساتھی کر لیں اس اعتبار سے نکلو۔ بھی ہاں 10 منٹ کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے دروازہ کھلا۔ ہاں بتاؤ، یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ 10 منٹ کے لیے بھی کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے۔ اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہوتا، 10 منٹ کے لیے کیا پڑھائیں گے آپ کو، جاؤ بھاگو آدھا گھنٹہ لے کے آؤ۔ کوئی 10 منٹ کے لیے بھی آنا چاہے ہمارے مدرسے میں آ سکتی ہے، ایک دعا سیکھ کے چلی جائے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك اللهم لك الشكر شكرا اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دیجئے، جتنا مجمع یہاں شموگا میں جمع ہوا ہے، مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، یا ہماری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آمین کہی جائے، اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ شموگا کو قبول فرما، قرب جوار کی بستیوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے میں پڑھنے والیوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے،
اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں ہمیں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، اس سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، ہونے والے اسفاروں کو عافیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما، سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ان مدرسوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما۔ اے یار ہمارے پیارے اللہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، تجھ کو منہ دکھانا ہے، موت کا آنا یقینی ہے۔ جب بھی ہم دنیا چھوڑ کر تیری طرف آئے، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ طلحہ ابن برا کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ طلحہ ابن برا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، یہ تیرے پاس آیا ہوا ہے، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ وہ دعا آپ نے قبول کی تھی، وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر حالات کو درست فرما۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور اللہ امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو تو نجات دے دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جن کے دل کے اندر جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جن کی مرادیں ہیں بندے بندیاں وہ جانتی ہیں۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر ان کے لیے خوشی کا سامان بنا دے، اور یہ ہمارے مدرسوں کے چمن کو تو آباد فرما، انہیں کسی کی نظر نہ لگے تو اس کی غیر سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ پورے شموگا والوں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، اور قرب و جوار سے آنے والی بستیوں کو قبول فرما، اور پورے کرناٹک کو قبول فرما، اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں، سلام کا جواب دے دو اور ہمیں رستہ دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھانے والیاں کتنی ہیں؟